بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنهتدی لولا ان ہدانا اللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، میں ہوں آپ کا میزبان ماہر جمیل۔ آج سے ہم نے دین کے مختلف موضوعات کے اوپر پروگراموں کا ایک سلسلہ شروع کر رکھا ہے، اور ہم نے اس کے لیے نام تجویز کیا یسألونک۔ در حقیقت یہ وہ لفظ ہے جس کو قرآن نے استعمال کیا جب قرآن مجید میں صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے مختلف موضوعات کے متعلق سوال کرتے تھے، تو قرآن کی آیت جو ہے اس کے جواب میں نازل ہوتی، اور اس میں یہ حکم آتا کہ لوگ آپ سے یہ سوال کرتے ہیں، اس کے بارے میں اللہ کا حکم یہ ہے۔ ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمارے اس پروگرام کو بابرکت بنائے اور آپ سب ناظرین کے لیے اس کو مفید اور نافع بنائے۔ آج کے اس پروگرام کا موضوع ہے قربانی کے فضائل، مسائل، اور آج کے اس پروگرام میں ہمارے جو مہمان ہیں وہ ہے ڈاکٹر مفتی ضیاء الدین صاحب۔ مفتی صاحب کا مختصر تعارف میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ مفتی صاحب ماشاءاللہ پی ایچ ڈی ہے پنجاب یونیورسٹی سے، مفتی ہے دارالعلوم کراچی سے تخصص کیا مفتی صاحب نے، اور اس وقت جامعہ اشرفیہ لاہور کے دارالافتاء میں فتویٰ کی اور تدریس کی خدمات سر انجام دے رہے ہیں، اور اس کے علاوہ اور کئی اداروں میں فتویٰ اور تدریس کی خدمات سر انجام دے رہے ہیں۔ تو آج ہم قربانی کے موضوع پر بات کریں گے۔ قربانی ایک عظیم عبادت ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے اس کا ذکر کیا، لَن يَنَالَ اللَّهَ لُحُومُهَا وَلَا دِمَاؤُهَا وَلَكِنْ يَنَالُهُ التَّقْوَىٰ مِنكُمْ، کہ اللہ کو نہ قربانی کا گوشت پہنچتا ہے نہ اس کا خون پہنچتا ہے، جو تمہارا تقویٰ ہے، جو تمہارا جذبہ ہے اللہ کے لیے کچھ کرنے کا، اللہ کو وہ دیکھنا ہے جو تم اللہ کے ساتھ، جو تمہارا عشق ہے۔ یہ قربانی حقیقت میں اس عشق کا ایک مظہر ہے، اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے احادیث میں قربانی کے بارے میں بڑی فضیلت بیان فرمائی۔ صحابہ نے پوچھا ما هذه الاضاحی یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ قربانیاں کیا ہیں؟ حضور نے فرمایا سنت ابیکم ابراہیم علیہ السلام، یہ تمہارے جو پیغمبر ہے ابراہیم علیہ السلام ان کی ایک عظیم سنت ہے۔ قالوا وما لنا فیہا یا رسول اللہ، صحابہ نے عرض کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس میں ہمارے لیے کیا ہے؟ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بِكُلِّ شَعْرَةٍ حَسَنَةٍ، کہ قربانی کے جانور کے ہر بال کے بدلے ایک نیکی ہے۔ تو اب ہم آتے ہیں اس قربانی کے متعلق جو مختلف سوالات ہیں اس کے جوابات ہم مفتی صاحب سے جاننا چاہتے ہیں۔ تو اب ہم آتے ہیں پہلے سوال کی طرف۔ مفتی صاحب، قربانی کا مطلب کیا ہے؟ لفظ قربان کے بارے میں اور قربانی کا جو مطلب ہے اس کے بارے میں ذرا ہمیں بتائیں۔ جی ڈاکٹر مفتی ماہر جمیل صاحب، بہت شکریہ آپ کا، آپ نے موقع دیا قربانی کی گفتگو پہ بات کرنے کا۔ جو آپ نے پہلا سوال کیا ہے، قربانی جو ہمارے اردو میں جس کو قربانی کہا جاتا ہے، تو عربی زبان میں جو یہ لفظ ہے وہ قربان کا لفظ ہے، ٹھیک ہے، اور یہ لفظ قرآن کریم کے اندر بھی استعمال ہوا ہے۔ مثلاً حضرت آدم علیہ السلام کے جو دونوں بیٹوں کا ذکر ہے تو اس میں بھی فرمایا کہ اذ قربا قربانا، کہ وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ ابْنَيْ آدَمَ بِالْحَقِّ اذ قربا قربانا فتقبل من احدهما ولم يتقبل من الآخر، کہ آپ ان کے سامنے آدم کے دونوں بیٹوں کا ذکر کیجئے کہ جب دونوں نے قربانی پیش کی، تو مفسرین نے لکھا ہے کہ جو حابیل تھا اس نے مینڈے کی قربانی پیش کی، اور قابیل نے کوئی کھیتی تھی، کوئی اناج تھا، اس کو پیش کیا۔ تو اس زمانے میں ہوتا یہ تھا کہ قبولیت کی علامت یہ ہوتی تھی کہ آسمان یا کسی چیز کو، اس صدقہ و خیرات کی ہوئی چیز کو اونچی جگہ پہ رکھا جاتا تھا، اور آسمان سے آگ آتی تھی اور اس کو جلا دیتی تھی، اور یہ اس کی قبولیت کی علامت ہوتی تھی۔ تو قربان کا لفظ جو قرآن کریم کی اصطلاح میں استعمال ہوا ہے وہ ہے کوئی بھی ایسی نیکی، کوئی بھی ایسا کام جیسے صدقہ خیرات ہے، جس میں جانور کا ذبح کرنا بھی شامل ہے، کہ اس کو اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے، اللہ کا قرب حاصل کرنے کے لیے اس کو اللہ کے راستے میں پیش کرنا، صدقے کی شکل میں پیش کرنا، یا جانور کو ذبح کرنے کی شکل میں پیش کرنا،
تو یہ قربانی کا لفظ ہے، اور اسی طریقے سے اس کے لیے نحر کا لفظ بھی استعمال ہوا ہے، نسک کا لفظ بھی استعمال ہوا ہے قرآن کریم کی اصطلاح میں، اور ہم اس کو عربی زبان میں اضحیہ بھی کہہ دیتے ہیں جی لیکن ہماری اردو میں اس کے لیے قربانی کا لفظ استعمال ہوتا ہے، قربان کرنے سے ہے، ظاہر ہے کہ اس میں جانور کو قربان کیا جاتا ہے، یعنی اس کو ذبح کیا جاتا ہے، تو اس مناسبت سے اس کو قربانی کہا جاتا ہے۔ قربانی کی جو تعریف ہے اس کے بارے میں فرمائیں کہ گزشتہ امتوں میں کیا قربانی واجب تھی، اور اس کو جو ابراہیم علیہ السلام کی سنت قرار دیا گیا ہے، اس کا جو ہے کیا مطلب ہے؟ یہ قربانی کا جو تصور ہے یہ گزشتہ اقوام کے اندر بھی پایا جاتا ہے، اور قرآن کریم نے بھی اس کا تذکرہ فرمایا، مثلا سورہ حج کی آیت نمبر 34 میں فرمایا کہ وَلِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنْسِكًا، کہ ہم نے ہر امت کے لیے، ہر یعنی طبقے کے لیے، لوگوں کے لیے قربانی کو لازم کیا تھا، تاکہ وہ اس کے اوپر اللہ کا نام لیں اور اللہ کے سامنے قربانی پیش کریں۔ اسی طریقے سے جو حضرت آدم علیہ السلام کے 2 بیٹوں کا تذکرہ قرآن کریم نے فرمایا، تو اس میں بھی یہ فرمایا کہ وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ بَنِي آدَمَ بِالْحَقِّ اِذْ قَرَّبَا قُرْبَانًا، کہ دونوں نے قربانی پیش کی، وہاں سے بھی قربانی کی، تو یہ قربانی کی ابتدا وہاں سے ہوتی ہے، لیکن شکل مختلف تھی پھر اس قربانی کی کی۔ ہاں جی پھر اس کی ظاہر ہے کہ جو اس کی ایک منظم شکل ہے وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام سے نظر آتی ہے، جو سورہ صاف کی غالباً آیات ہیں کہ فَلَمَّا أَسْلَمَا وَتَلَّهُ لِلْجَبِينِ وَنَادَيْنَاهُ يَا إِبْرَاهِيمُ، تو یہ پورا تذکرہ قرآن کریم نے کیا ہے کہ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو ذبح کرنے کے لیے لٹایا، ظاہر اس کے پیچھے وہ سارا تذکرہ ہے کہ خواب میں دیکھا اور اللہ کا حکم ہوا، لیکن یہاں پہ وہ اس کو قرآن کریم نے اس کا عملی جو مظاہرہ اس آیت کے اندر جی اس کو پیش کیا گیا ہے۔ تو یعنی یہ جو مستقل اس کی ایک جو بنیاد پڑتی ہے، یا جو یہاں پہ قربانی کے حوالے سے ہم تاریخی ایک پوائنٹ کہہ سکتے ہیں، ٹرننگ پوائنٹ جسے کہہ سکتے ہیں، وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دور سے ہے، اور جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی سے جب صحابہ کرام نے سوال کیا، جیسے کہ آپ نے شروع میں اس حدیث کا ریفرنس بھی دیا کہ جب انہوں نے پوچھا صحابہ کرام نے کہ ما هذه الاضاحی یا رسول اللہ، کہ اللہ کے رسول کی قربانیاں کیا ہیں، تو آپ نے فرمایا کہ سنت ابیکم ابراہیم، کہ تمہارے باپ ابراہیم کی سنت ہے، تو ان کا طریقہ ہے، ظاہر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس کی بنیاد رکھی ایک انداز سے، تو پھر اس کو امت محمدیہ کے اندر بھی جاری رکھا گیا۔ قربانی کے فضائل کے حوالے سے بھی مفتی صاحب بتائیں کہ قرآن اور حدیث میں اس کی جو فضائل ہیں کہ جو قربانی کرے گا اس کو کیا ثواب ملے گا۔ ظاہر یہ ایک نیک عمل ہے، اچھا عمل ہے، اور ہر نیک عمل کے اوپر شریعت نے ثواب جو ہے اس کا ذکر کیا ہے، اور اسی حدیث کے یعنی جو ابھی آپ نے بھی اس کا ریفرنس شروع میں دیا، میں نے بھی بتائی، تو اس پوری حدیث کو اگر ہم دیکھیں تو اس میں صحابہ کرام نے پھر سوالات بھی کیے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے، مثلا فرمایا کہ فما لنا فیہا یا رسول اللہ، اللہ کے رسول ہمیں اس میں کیا ملے گا، تو آپ نے فرمایا کہ بکل شعرۃ حسنہ، کہ ہر بال کے بدلے میں، یعنی جانور کے جسم کے اوپر جو بال ہوتے ہیں، ہر بال کے بدلے میں آپ کو ایک نیکی ملے گی۔ تو اس پہ پھر صحابہ نے سوال کیا کہ فصوف یا رسول اللہ، کہ اللہ کے رسول کی جو بیڑ وغیرہ ہوتی ہے جس کے جسم کے اوپر اون ہوتی ہے، تو آپ نے فرمایا کہ بکل شعرۃ من الصوف حسنہ، کہ ہر ریشے کے بدلے میں نیکی ملے گی۔ تو ظاہر ہے یہ تو اس کی ایک نیکی کا تذکرہ ہے، اور ایک اور روایت میں جو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے جس میں اس بات کا تذکرہ ہے کہ جو ایام نہر ہیں، قربانی کے ایام ہیں، اس میں اللہ رب العزت کو قربانی سے بڑھ کر کوئی عمل محبوب نہیں ہے، اور پھر فرمایا کہ جب انسان قربانی کرتا ہے تو وہ قربانی کے جانور کا خون جس زمین پہ بعد میں گرتا ہے اللہ کے یہاں پہلے قبول ہو جاتا ہے، تو فرمایا کہ فطیبوا بہا نفسا، کہ اپنے آپ کو اس سے خوش کر لو کہ اللہ اتنا بڑا انعام دے رہا ہے۔ تو ثواب تو ظاہر ہے کہ اس کے اندر ایک بڑا ثواب ہے، ایک بڑی سنت ہے، پھر شریعت اسلام کا ایک شعار ہے، اسلام کی یعنی ایک عظمت کا اظہار ہے، تو اس اعتبار سے باقی ظاہر ہے کہ ہر انسان کا جو اپنا عمل ہے اس کا تعلق اس کی نیت کے ساتھ ہے، جیسے آپ نے آیت تلاوت کی چوتھے پاری کی ابتدائی آیت ہے کہ لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها ولکن ینالہ التقوی منکم، تو جس انسان کے عمل کے اندر جتنا تقوی ہوگا تو اس حساب سے اس کا ثواب بڑھ جائے گا۔ اچھا مفتی صاحب، قربانی کے مسائل پر آنے سے پہلے مختصر اس کے بارے میں فرمائیں کہ بہت سارے لوگ قربانی کے حکم پر اعتراض کرتے ہیں کہ ہم یہ پیسے کیوں نہ غریبوں میں ایسے تقسیم کریں اور بجائے کہ ہم اس کے جو ہے وہ اتنے سارے جانور ذبح کریں، تو اس کے بارے میں جو ہے آپ کیا فرمائیں گے؟ دیکھیں اس کے 2 پہلو ہیں۔ ایک پہلو تو یہ ہے کہ ہم جب شریعت کا مزاج دیکھتے ہیں تو شریعت نے مسلمانوں کے لیے مختلف قسم کی عبادات رکھی ہیں، مثلا ایک طرف نماز ہے، ایک طرف روزہ ہے، حج ہے،
صدقہ و خیرات ہے، تو قربانی ہے، مختلف احکامات ہیں۔ اگر ایک انسان اپنی عقل سے یہ سوچے کہ میں فلاں کام کر لیتا ہوں، یعنی مثلا میں نماز پڑھ لیتا ہوں، روزہ چھوڑ دیتا ہوں، جی مثلا کوئی آدمی اگر یہ لاجک پیش کرے کہ روزہ تو ایک ہی ہے نا، تو میں وہ سارا ٹائم جو ہے وہ نوافل پڑھنے میں لگا دیتا ہوں، یا میں وہ سارا ٹائم تلاوت پڑھنے میں لگا دیتا ہوں، روزہ نہیں رکھتا کیونکہ مجھے روزے میں مشقت ہوگی، اب ظاہر ہے اس کا یہ عمل جو ہے وہ طریقہ غلط ہوگا۔ اگر وہ یہ سمجھے اپنی عقل سے میری لاجک پیش کرنا شروع کر دے کہ نہیں میں تو اتنے زیادہ نوافل پڑھ لوں گا، تو روزہ تو ایک ہی مطلب عمل ہے، تو اس پہ مجھے کیا ثواب ملے گا؟ ظاہر ہے کہ اس کے نماز پڑھنے سے یا اس کے صدقہ کرنے سے یا اس کی تلاوت کرنے سے روزہ ادا نہیں ہوگا، روزے کو اس نے مستقل ادا کرنا ہے، مستقل ایک حکم ہے اللہ تعالیٰ کا۔ جی بے شک۔ اسی طریقے سے قربانی بھی مستقل حکم ہے۔ اگر کوئی آدمی قربانی کو اس لاجک کے ساتھ اس کا انکار کرتا ہے یا اس لاجک کے ساتھ اس کو نہیں کرتا کہ بھئی اتنے پیسے ضائع ہو رہے ہیں تو اتنے پیسے جو ہیں میں کسی غریب کو دے دیتا ہوں، بھئی ٹھیک ہے آپ غریب کو بھی پیسے دیں، اور جو موقع ہے شریعت نے غریبوں کے لیے بھی ایک قاعدہ قانون مقرر کیا ہے، آپ اس میں زکوٰۃ دیں ان کو، آپ اس میں جو آپ کی مختلف نفلی اور واجب صدقات ہیں وہ ادا کریں، آپ جتنا زیادہ کر سکتے ہیں کریں، لیکن اس کو قربانی کے حکم کے ساتھ ٹکرانا اور یہ کہنا کہ نہیں اس میں اتنے جانور قربان ہو جاتے ہیں اتنے پیسے جاتے ہیں، بالکل غلط بات ہے۔ اگر ہم اس کو یوں دیکھیں کہ اگر ایک طرف کوئی آدمی یہ بات کرتا ہے کہ اس میں پیسے ضائع ہوتے ہیں، تو دوسری طرف یہ بھی دیکھیں کہ قربانی کا جو حکم ہے اگر یعنی ہم اس کو معاشی اعتبار سے دیکھیں تو ایک بہت بڑی انڈسٹری ہے یہ، یعنی صرف عید کے موقع پہ جو اتنے لوگوں کی یعنی بزنس ہوتا ہے، قربانیوں کی خرید و فروخت کا ہوتا ہے، پھر کسائیوں کا ہوتا ہے، یعنی اس میں ظاہر ہے کہ اس سے کھالیں نکلتی ہے، بہت بڑا یعنی اس پہ تحقیق کی جائے تو آپ کو بہت سارے فوائد نظر آئیں گے، اور بہت ساروں کے اس سے ایک کاروباری سلسلہ چل پڑتا ہے ایک مہینے یا ڈیڑھ کے لیے، تو اس سے بڑے فوائد بھی ہیں۔ تو اگر وہ لاجک پیش کی جائے اس انداز سے کہ بھئی اس میں نقصان ہے، تو اس طرح یہ لاجک بھی پیش کی جا سکتی ہے کہ بھئی اس میں تو یہ فائدے بھی ہیں۔ اب ہم آتے ہیں مفتی صاحب مسائل کے اوپر۔ سب سے پہلے آپ اس سوال کا ہمیں ہمارے لیے ہمارے ناظرین کے لیے واضح فرمائیں کہ قربانی جو ہے تو ٹھیک ہے واجب ہے، اس کے وجود میں بھی اختلاف ہے وہ اپنی جگہ، لیکن ہمارے مسلک اور مذہب میں یہ واجب ہے، تو یہ کس پر واجب ہے؟ اس کا جو کرائٹیریا ہے وہ کیا ہے؟ کتنا مال کس کے پاس ہو تو اس کے اوپر قربانی کا جو حکم ہے وہ فرض ہے یا واجب کہلائے؟ میرے خیال میں اس جواب سے پہلے میں تھوڑا سا ایک ذہن میں آپ نے سوال کی تو ایک بات اور بھی آ گئی اور جو عام طور پہ لوگوں کو پتہ نہیں ہوتی۔ دیکھیں ہمارے ہاں جو فقہائے حنفیہ ہیں ان کے ہاں جو اصطلاحات ہیں مثلا فرض ہے، واجب ہے، پھر سنت ہے، جی ٹھیک ہے، تو ہمارے ہاں یہ تین مطلب اس کیٹیگریز ہیں، اس سے نیچے اور بھی ہیں لیکن تین کیٹیگریز کو آپ یاد رکھیں۔ فرض کا درجہ سب سے اوپر ہے، اس کے بعد پھر واجب ہے، اس کے بعد پھر سنت ہے۔ لیکن آپ دیگر ائمہ کو دیکھیں، مثلا فقہائے شافعیہ کو دیکھیں، مالکیہ کو دیکھیں، حنابلہ کو دیکھیں، ان کے ہاں واجب کا تصور نہیں ہے، ان کے فرض اور واجب ایک ہی معنی میں یہی کہہ سکتے ہیں، وہ دو اس کو کیٹیگریز بناتے ہیں، ایک فرض اور دوسرا سنت۔ لیکن عملاً وہ جس چیز کو سنت کہتے ہیں، جس کو ہم واجب کہتے ہیں، عملاً وہ اس کو درجہ وہی دیتے ہیں واجب والا، صرف اصطلاح کا فرق ہے۔ مثلا ہمارے ان کے ہاں یوں ہے کہ بھی بعض سنت ہے تو ایسی ہے کہ جس کی تاکید کم ہے اور بعض کی بہت زیادہ ہے۔ اگر اس کی میں مثال دوں آپ کو، جیسے ہمارے ہاں جو نمازوں کی سنتیں ہیں تو اس میں جو فجر کی سنت کی بہت زیادہ تاکید ہے، اس کا ثواب بہت زیادہ ہے، ان کے یہاں پھر واجب کہلائے گی؟ ان کے ہاں چونکہ واجب کی اصطلاح نہیں ہے، یعنی وہ اس کو سنت ضرور کہتے ہیں لیکن عملاً اس کو چھوڑنے کو بھی ظاہر ہے کہ اس کے اوپر روایات حدیث ہیں، لیکن ان کا لفظ واجب فرض کے لیے تو استعمال ہوتا ہے، وہ واجب تو ان کے ہاں مستقل کوئی الگ اصطلاح نہیں ہے۔ واجب بمعنی عربی کے اعتبار سے لازم کے معنی میں آتا ہے اور فرض لازم ہی ہوتا ہے، تو اس اعتبار سے فرض تو وہ نہیں کہتے، لیکن سنت کی بھی وہ کیٹیگری اس کی نہیں ہے، تو اس لیے قربانی کو اس اعتبار سے دیکھنا چاہیے کہ ظاہر اس میں وعیدیں بھی ہیں۔ مثلا جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ من وجد ساعة فلم یضحی فلا یقربن مصلانا، کہ بھئی جو وسعت رکھتا ہے، طاقت رکھتا ہے اور وہ قربانی نہیں کرتا تو ہماری عیدگاہ کے قریب نہ ہے۔ تو وسعت کی تفسیر کیا، کس کے اوپر قربانی واجب ہے؟ جی میں اسی کی طرف آ رہا تھا۔ وسعت کی جو فقہائے کرام نے ایک تفصیل بیان کی، ظاہر ہے کہ اس میں دیگر جو مالی واجبات ہیں، زکوٰۃ بھی ہے، پھر عشر بھی ہے، پھر دیگر جو ذمہ داریاں ہیں اس کو بھی دیکھا گیا ہے، تو اس کے لیے وسعت کے لیے یعنی وسعت کو جو ڈیفائن کیا گیا ہے فقہا کی اصطلاح میں وہ ہے صاحب نصاب سے، صاحب نصاب، یعنی ہر چیز کے لیے فقہائے کرام نے ایک نصاب رکھا ہے، جیسے زکوٰۃ کی ایک نصاب ہے، ٹھیک ہے نا جی، تو اسی طریقے سے قربانی کے لیے بھی ایک نصاب ہے، ٹھیک تو ہے۔ قربانی کا جو نصاب عام طور پہ فقہا نے بیان کیا ہے وہ 52.5 تولہ چاندی ہے۔ 52.5 تولہ چاندی کا مطلب یہ ہے کہ 52.5 تولہ چاندی یا اس کی مالیت اس کے پاس ہو جو اس کی ضروریاتی زندگی سے زیادہ ہو۔ اس میں ہم جب اس کے یعنی جو نصاب دیکھیں گے، کن اموال کو ہم لیں گے 52.5 تولہ چاندی کی مالیت کے برابر؟ جی اس میں ہم بنیادی طور پر 5 چیزوں کو دیکھتے ہیں، اس میں سونا آ جاتا ہے، چاندی ہے،
اس کے بعد پھر کرنسی ہے اور پھر مالی تجارت ہے، اور اس کے علاوہ ضرورت سے زائد اشیاء۔ ٹھیک ہے، ضرورت سے زائد اشیاء کا مطلب یہ ہے کہ وہ چیزیں جو آپ کی روزمرہ استعمال میں نہیں آتی، ٹھیک ہے، جو چیز آپ کی روزمرہ استعمال میں آتی ہے جی ٹھیک ہے، تو وہ آپ کی ضرورت میں داخل ہے۔ مثلا گاڑی ہے آپ نے رکھی ہوئی ہے، کوئی سواری رکھی ہوئی ہے، ضرورت میں آئی، موبائل ہے آپ کی ضرورت میں داخل ہے۔ اسی طرح آپ کے ذمے کوئی مالی واجبات ہیں، کسی کا قرضہ ہے جی وہ بھی ضرورت میں داخل ہے، ضرورت میں داخل یا آپ نے کوئی چیز خریدی ہے اس کے آپ کے ذمے کوئی ادائیگیاں ہیں۔ آسان الفاظ میں ہم کیسے ڈیفائن کریں گے کہ یہ اموال ملا کر کتنی مالیت؟ آج کل تقریباً کوئی 3300 جو ہے وہ اس کی مالیت ہے چاندی کی، تو 52.5 تولہ چاندی کی قیمت 1,75,000 روپے بنتی ہے۔ تو ہم کیسے ڈیفائن کریں گے اس کو عام ناظرین کے لیے اگر وہ اپنا حساب کرنا چاہے؟ اس کا آسان طریقہ تو یہ ظاہر ہے کہ چاندی کی قیمت سے اوپر نیچے آتی رہتی ہے، ٹھیک ہے، تو 52.5 یعنی پر تولہ چاندی کی قیمت معلوم کر لیں، تقریباً 12 ماشے کا ہوتا ہے جو تولہ ہوتا ہے، ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، اور اس کو 11.6 گرام بنتے ہیں جی۔ تو قیمت معلوم کر کے اس کو 52.5 سے یعنی 52.5 سے ضرب جی دے جی دیں۔ مفتی صاحب یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ اگر آپ کے پاس سونا، چاندی، مال تجارت اور کیش اور ضرورت سے زائد چیزیں، یا پانچوں چیزیں یا پانچوں میں سے کچھ، اگر اس کی مالیت 52.5 تولہ چاندی تقریباً 1,75,000 روپے سے زیادہ ہے تو آپ صاحب نصاب ہے، آپ کے اوپر قربانی واجب ہے۔ لیکن کیا قربانی کا جو نصاب ہے اس میں سال گزرنا ضروری ہے، یا مخصوص دن ہے کہ ان میں اگر آپ کے پاس یہ پیسے ہو تو آپ کے اوپر قربانی واجب ہوگی؟ نہیں، قربانی میں ظاہر ہے کہ جو قربانی کے ایام ہیں جی ٹھیک ہے، 10، 11 اور 12، 10، 11 اور 12، 10 ذی الحج 11 اور 12، تو ان دنوں میں اگر آپ صاحب نصاب ہیں تو یہ ضروری نہیں کہ آپ کے پاس وہ مال پورا سال پڑا رہے، وہ تو زکوٰۃ کی شرط ہے۔ یعنی 10 ذی الحج یعنی بڑی عید کے صبح صادق سے لے کر 12 جو تاریخ ہے 10، 11، 12 اس کے غروب آفتاب تک، یہ 3 دن ہے۔ اس میں خاص طور پر جو آخری دن ہے، مثلا ایک آدمی کے پاس پہلے 2 دن تو صاحب نصاب نہیں تھا، آخری دن صاحب نصاب ہو گیا، کیونکہ ان عبادات کے اندر آخری وقت کی زیادہ اہمیت ہوتی ہے، تو پھر وہ اس پہ قربانی لازم ہو جائے گی، اس کو دینی پڑے گی۔ مفتی صاحب یہ بتلائیں کہ کن جانوروں کی قربانی کر سکتے ہیں، اور اس میں جو عمر کے بارے میں ہے، عمر کے بارے میں بھی ذرا ہمیں بتائیں کہ کن جانور میں کس عمر کی شرط ہے، اور لوگ اس کے بارے میں دان چاند بھی دیکھتے ہیں کہ کیا دانت پورے یا نہیں، تو عمر کی اہمیت ہے یا دانتوں کی اہمیت ہے، اس کی ذرا ہمارے ناظرین کے لیے اس کی وضاحت فرمائیں۔ دیکھیں اس میں جو قربانی میں جو بنیادی طور پر جانور ہیں وہ 4 قسم کے جانور ہیں، اونٹ ہے، گائے ہے، گائے بھینس ایک ہی کیٹیگری میں آ جاتے ہیں، ٹھیک ہے، اور اس کے علاوہ گائے بھینس بیل وغیرہ سارا ایک ہی جنس ہے یہ، اور اس کے ساتھ ساتھ جو بکریاں ہیں، ٹھیک ہے نا جی، ٹھیک ہے، اور اسی طرح بکری کے جو باقی اجناس ہیں یعنی بھیڑ ہے، ٹھیک ہے نا جی، دمبا وغیرہ جو جتنی بھی اقسام ہیں تو یہ بھی اس کے اندر آ جاتی ہیں۔ بہرحال جو بکری ہے اس کے لیے جو کم سے کم عمر ہے وہ 1 سال ہے، 1 سال، ٹھیک ہے، 1 سال کی عمر اس کی کم سے کم ہونی چاہیے، اس سے کم ہوگی تو اس کی قربانی نہیں ہوگی۔ اسی طرح جو گائے بھینس ہیں اس کے لیے 2 سال کی عمر ہونی چاہیے کم سے کم۔ بیڑ اور دمبے میں بھی بتائیں نا، بیڑ اور دمبے کے اندر تھوڑی سی ریلیکسیشن ہے کہ اگر ایک بیڑ اور دمبا 6 مہینے سے زیادہ کا ہے، سال سے کم ہے، اور وہ لگتا سال جتنا ہے، یعنی بعض اوقات جانور فربا ہوتا ہے، جسامت اچھی ہوتی ہے، صحت اچھی ہوتی ہے، اور اس کے لیے فقہاء نے آسان ضابطہ بتایا ہے کہ اگر آپ اس کو 1 سال کے جانوروں میں چھوڑ دیں تو پتہ نہ چلے کہ بھئی چھوٹا ہے جی، تو اس کے اندر یہ گنجائش ہے، لیکن باقی بکری کے اندر یہ گنجائش نہیں ہے، اور اسی طرح گائے بھینس کے اندر عمر 2 سال ہے، اس کی بھی گنجائش نہیں ہے، اونٹ کی عمر 5 سال ہے۔ ٹھیک ہے، اچھا لوگ گائے وغیرہ ان چیزوں میں لوگ دانتوں کا دیکھتے ہیں، تو کیا دانتوں کا اعتبار ہے یا عمر کا اعتبار ہے؟ کسی دانت پورے ہیں یا پورے نہیں ہیں؟ جی اصل اعتبار تو ظاہر ہے کہ عمر کا ہی ہے، دانت ظاہری ایک علامت ہے، تو وہ اس میں ہو سکتا ہے کہ بعض اوقات وہ دانت نہ نکلیں، جی یعنی عمر پوری ہو جائے دانت نہ نکلے ہوں، یا یہ بھی ہو سکتا ہے کہ دانت وقت سے پہلے نکلا، یہ ممکن ہے اگر، لیکن ظاہر ہے کہ ایک جو عملاً ہم اس کو دیکھتے ہیں عام طور پہ معروف یہی ہے کہ دانت دیکھنے چاہیے، اس سے اندازہ تو بہرحال ہو جاتا ہے، لیکن اصل چیز عمر ہی ہے، عمر ہی کو دیکھنا چاہیے۔ ٹھیک ہے، اگر جو بیپاری ہوتا ہے، جو بیچنے والا ہوتا ہے، وہ کہتا ہے کہ جی اس کی عمر پوری ہے، تو کیا اس کی بات کا اعتبار کیا جائے گا؟ دیکھیں اس میں ظاہر ہے کہ آپ کا دل کیا کہتا ہے جی، مجھے تو زیادہ پتہ نہیں جانور کا، مجھے کوئی کچھ کہہ دے گا میں مان لوں گا، ظاہر ہے کہ آپ نے کسی دوسرے بندے کو بھی دکھانا ہے، جو بندہ منڈی میں جانور لائے بیچنے کے لیے، اب وہ تو یہ نہیں کہے گا نا کہ بھئی یہ پورا نہیں ہے، بتائے گا کہ پورا ہے، وہ تو پھر ہمارے معاشرے میں یہ بھی ہے کہ لوگ جھوٹ بہت بولتے ہیں، مطلب یہ اعتماد نہ کریں جب تک نہیں، اس میں اپنی تسلی ضروری ہے، وہ جانور آپ نے کرنا ہے، قربانی کرنی ہے، تو آپ اس میں پیسے بھی آپ دے رہے ہیں، سب کچھ کر رہے ہیں، تو آپ تھوڑی سی تحقیق بھی کر لیں، تسلی کرنا، اب تسلی ہو جاتی ہے
کوئی سمجھدار آدمی ہے، کوئی ایسا بندہ ہے کہ آپ کو اس کے بارے میں یقین ہے کہ صحیح بندہ ہے، کوئی غلط بیان نہیں کر رہا، آپ کا دل مطمئن ہو جاتا ہے، تو پھر آپ ٹھیک ہے جانور لیں اور ذبح کریں۔ قربانی کے جانور کے لیے مزید کیا شرائط ہونی چاہیے کہ وہ کن عیوب سے پاک ہو؟ عیوب کی تو بہت ساری تفصیلات ہیں، جی جی، یعنی کان ہیں، اس میں کانوں کو دیکھا جاتا ہے، پھر ٹھیک ہے، آنکھیں ہیں، اس کی بینائی کو بھی دیکھا جاتا ہے، پھر دم ہے اس کو بھی دیکھا جاتا ہے، تھنوں کو دیکھا جاتا ہے، تو اس میں جو ضابطہ ہے، جو فقہاء نے ضابطہ بیان کیا، اس ضابطے کو اگر ہم دیکھ لیں گے تو اس سے کافی سارے مسئلے خود بخود سمجھ آ جائیں گے۔ جی ٹھیک ہے، ضابطہ یہ ہے کہ جو یعنی مثلا کان ہے یا دم ہے، ٹھیک ہے نا جی، اگر وہ کٹے ہوئے ہیں اور 1/3 یا اس سے زیادہ ہے، پھر تو قربانی اس کی نہیں ہوگی۔ جی، اگر وہ 1/3 سے کم ہے، 1/3 سے کم ہے، تو پھر اس کی قربانی ہو جائے گی۔ اور یہ حدیث میں بھی اس کا ذکر ملتا ہے کہ وَلَلْ عَرْجَاءُ وَلَلْ عَجْمَاءُ، اس قسم کی عیوب ہو، البین عیبها البین عورها، بالکل یہ الفاظ آئے ہیں، جی، یعنی مطلب یہ کہ لاغر جانور ہے، لاغر ہو، اس کا عیب واضح ہو، چل نہیں سکتا، ٹھیک ہے نا، اس کو یعنی اگر آپ ذبح کرنے کی جگہ تک لائیں وہ نہیں آ سکتا، نہیں چل سکتا، تو اس طریقے سے وہ اس جانور کی قربانی نہیں ہوگی۔ آج کل مفتی صاحب اجتماعی قربانی کا تصور بڑا عام ہے، یہ لفظ بہت زیادہ استعمال ہوتا ہے، تو اجتماعی قربانی کیا ہے اور اس کے بارے اس کی شرعی حیثیت کیا ہے؟ اجتماعی قربانی کا تو مطلب یہی ہے کہ ایک آدمی انڈیویجول اپنی قربانی کرتا ہے، مثلا میں اپنی قربانی کرتا ہوں، میں بکری لے آیا، میں نے ذبح کر دی، ٹھیک ہے، اجتماعی قربانی کی ایک شکل یہ بھی ہے کہ 7 لوگ مل کے بڑے جانور میں انہوں نے حصہ ڈال، یہ بھی ایک اجتماعی قربانی ہے۔ وہ تو کسی تو ایک جو بڑے پیمانے پہ عام طور پہ لوگ کرتے ہیں، مختلف ادارے یہ کام کرتے ہیں، مختلف تنظیمیں یہ کام کرتی ہیں کہ وہ لوگوں سے پیسے لیتے ہیں اور پھر ان کے بہاف پہ جانور خریدتے ہیں، ان کو ذبح کرتے ہیں، ان کی بہاف پہ قربانی کرتے ہیں۔ ٹھیک ہے، تو ظاہر ہے کہ ایک مشکل کام بھی ہے، اس کے بہت سارے مسائل بھی ہیں، تو اول تو بندے کو کوشش کرنی چاہیے، ویسے مستحب بھی ہے، جیسے حدیث میں بھی آتا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت فاطمہ سے بھی فرمایا کہ جب قربانی تمہاری ذبح ہو رہی تو تم وہاں پہ خود حاضر ہو جاؤ، مستحب عمل ہے، فقہاء نے کہا کہ بندہ خود اپنے ہاتھ سے ذبح کرے اگر وہ ذبح جانتا ہے، تو جتنا آپ اس قربانی کے عمل کو قریب سے کریں گے تو اتنا فائدہ بھی ہے، اور جتنا اس کو دور کریں گے، کسی اور سے کروائیں گے، تو پھر وہاں مسائل ظاہر ہے کہ جب اپنے واسطے پڑیں گے چیزیں دور ہوتی جائیں گی، تو اجتماعی قربانی میں بہت سارے مسائل دیکھنے کو ملتے ہیں، بہت ساری پریشانیاں ملتی ہیں، لوگ مسائل پوچھتے ہیں، تو وہ بعض اوقات یعنی ایک محتاط طریقہ نہیں ہے، محتاط طریقہ یہ کہ بندہ خود کرے، لیکن بالکل ایسے لوگ ضرور ہیں کہ جو اچھے طریقے سے شرعی حدود و قیود کا خیال رکھتے ہیں، ان کو پتہ ہے کہ قربانی ایک ثواب کا عمل ہے اور لوگ ہم پہ اعتماد کرتے ہیں، تو اگر ایسے لوگ ہیں جن پہ آپ کو اعتماد ہے، ان سے قربانی کرائیں گے تو قربانی آپ کی ہو جائے گی، لیکن بہرحال بہتر وہی ہوگا کہ بندہ پرسنلی ان چیزوں کو دیکھے اور خود قربانی کرے، کیونکہ نیکی کا عمل ہے، اس کو خود ہی کرنا چاہیے۔ اچھا، قربانی کی جو کھالیں ہیں اس کے بارے میں کیا شرعی حکم ہے کہ یہ خود استعمال کر سکتے ہیں، اگر یہ بیچتے ہیں تو پھر اس کے رقم صدقہ کرنا ضروری ہے؟ یا قربانی کی جو کھال ہے اس کا حکم تو گوشت والا ہے، جو قربانی کا گوشت ہے نا جی، جیسے آپ خود کھا سکتے ہیں، آپ غریب کو کھلا سکتے ہیں، رشتہ دار کو کھلا سکتے ہیں، اسی طرح یہ بھی واضح فرمائیں، لوگ سمجھتے ہیں کہ جی اس کو صدقہ کرنا 3 حصوں میں کرنا ضروری ہے، تو یہ ضروری ہے یا مستحب ہے؟ اس کی بھی ذرا وضاحت فرمائیں۔ قربانی قربانی کا جو گوشت ہے اس کے 3 حصے بنانا مستحب ہے۔ مستحب ہے، مستحب کا معنی لازم نہیں ہے، لازم نہیں ہے، مستحب کا معنی کہ ایسا کرنا اچھا ہے، اچھی بات ہے۔ 3 حصوں کا مطلب یہ ہوگا کہ ایک حصہ اپنے لیے رکھے، اپنے اور اپنے اہلیہ کے لیے، ٹھیک ہے، دوسرا حصہ وہ اپنے رشتہ داروں میں تقسیم کر دے، اور تیسرا حصہ وہ غریبوں میں بانٹ دے۔ بلکہ اگر بچے ہو تو پھر یہ مستحب بھی نہیں ہے، اگر کسی کے بچے زیادہ ہو، بالکل، اگر کوئی صاحب عیال ہے جس کے بچے زیادہ ہیں، اس کی ضرورت زیادہ ہے، اگر وہ گوشت اس طرح تقسیم نہیں کرتا، اپنے پاس رکھ لیتا، سارا رکھ لیتا ہے، پھر بھی جائز ہے، قربانی اس کی بہرحال ہو جائے گی، لیکن ظاہر ہے کہ ایک نیکی کا عمل ہے تو اس میں وہ کچھ نہ کچھ ادھر ادھر بانٹے، دوسرے لوگوں کو بھی شریک کرے۔ اور جو کھال کے بارے میں بتا رہے تھے، گوشت والا حکم ہے، یعنی گوشت ہو یا کھال ہو، جیسے وہ آپ خود استعمال کر سکتے ہیں، دوسرے کو بھی دے سکتے ہیں، لیکن آپ نے وہ بیچ دیا، اگر کھال بیچ دی، کھال آپ نے بیچ دی، تو اب اس کے پیسے صدقہ کرنا ضروری ہے، لازم ہے۔ وہ اس لیے حدیث میں آتا ہے کہ منبا لحم ضحیتہ فلا وصیۃ لہ، یا جس نے اپنی قربانی بیچ دی یا قربانی کا گوشت بیچ دیا، اس طرح کے الفاظ ہیں، تو اس کی قربانی کوئی نہیں، مقصد یہ کہ اس کو ثواب نہیں ملے گا۔ اسی وجہ سے فقہاء نے منع رکھا ہے کہ بھئی جو کسائی ہے اس کو آپ اجرت تو دیں، لیکن اجرت میں آپ اس کو گوشت دیں، اجرت میں آپ اس کو کھال دیں، اجرت میں آپ اس کو جانور کی سری وغیرہ دیں، تو یہ جائز نہیں ہے، کیونکہ وہ آپ نے قربانی گویا کہ ایک طرح سے بیچ دی، اس سے سروسز لے کے، ویسے آپ بے شک دے دیں، اجرت اس کے الگ مقرر کریں، اس کو اجرت الگ دیں، تو اسی طرح قربانی کی کھال کا بھی حکم ہے۔ بہت سارے لوگ قربانی کے ساتھ عقیقے کو ملاتے ہیں، تو کیا قربانی کے ساتھ عقیقے کی جانور کو ملانا، اس کے بارے میں شرعی حکم کیا ہے؟
لیکن اس کی دو صورتیں ہیں، ایک تو یہ کہ آپ قربانی کے اندر حصہ ڈال رہے ہیں، ٹھیک ہے، اس حصے کے اندر تو آپ کوئی اور نیت نہیں کر سکتے، صحیح، مثلا آپ کی واجب قربانی ہے، آپ اسی میں عقیقے کی نیت نہیں کر سکتے۔ ٹھیک ہے، اگر آپ نے بڑے جانور کے اندر حصہ ڈالنا ہے عقیقے کا یا کسی اور اس کا ڈالنا ہے تو آپ ڈال سکتے ہیں، وہ جائز ہے، جائز ہے، فقہائے کرام نے اور اس میں یہ قربانی لکھا دونوں ملا کر سکتے ہیں، کر سکتے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ بہت سارے لوگ مفتی صاحب اپنے مرحومین کے لیے قربانی کرتے ہیں، والدین کے لیے، اس کی کیا شرعی حیثیت ہے؟ وہ قربانی نفلی ہوتی ہے، اس کا ثواب ان کو ملتا ہے، یا وہ ڈائریکٹ حصہ رکھا جاتا ہے؟ اس کے بارے میں ذرا وضاحت فرمائیں۔ ظاہر ہے یہ نفلی قربانی ہی ہوتی ہے، اور یہ یعنی قربانی زندہ بندے کی نفلی ہاں قربانی زندہ ہوتی ہے۔ بندے ہی قربانی ہوگی، اس کا ثواب جو ہے مرحومین کو پہنچے اس گا۔ کا مطلب یہ ہوا کہ زندہ بندے کی اپنی نفلی قربانی ہے، اگر وہ ایک سے زائد لوگوں کو ثواب بخش سکتا ہے تو وہ بخش سکتا ہے، جس طرح کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بھی آتا ہے بالکل کہ وَهَٰذِهِ لِأُمَّتِي، کہ یہ دوسری قربانی میری امت کے لیے۔ بالکل۔ جی ماشاءاللہ مفتی صاحب، آپ کا بہت شکریہ۔ ناظرین، آج کی گفتگو سے ہمیں یہ سبق ملا کہ قربانی جو ہے یہ محض ایک رسم نہیں ہے، بلکہ ایک بہترین عبادت ہے، اور یہ اللہ کے راستے میں سب کچھ نچھاور کر دینے کا ایک عملی مظاہرہ ہے، اور ہمیں یہ بات بھی جو ہے وہ ہمیں مد نظر رکھنی چاہیے کہ دین کے جو احکام ہو ان احکام کو ہم سیکھ کے کریں، محض جو ہے وہ سنی سنائی باتوں پر عمل کرنے کے بجائے جو اہل علم ہے ہم ان سے پوچھ کے چلیں۔ قرآن مجید کی آیت بھی ہے فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، تم اہل علم سے پوچھو اگر تم علم نہیں رکھتے۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس نشست کو اور ان دینی مسائل کو ہمارے لیے مفید بنائے، اور ہم سب کو اس پر عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ آمین۔ انشاءاللہ آپ سے ملاقات ہوگی اگلے پروگرام میں۔